فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون۔ علماء و عوام میں حائل خلیج دور کرنے کی ایک منفرد کاوش۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لجنۃ العلماء للافتاء فتویٰ نمبر 184 13 اکتوبر 2021۔ سوال: دکان میں جو مال تجارت ہے اس کی زکوٰۃ کیسے ادا کی جائے گی؟ وضاحت کر دیں۔ جواب: الحمدللہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ اموال تجارت کی زکوٰۃ میں قیمت فروخت شرعاً معتبر ہوتی ہے، لہذا صورت مسئولہ میں آپ کی زکوٰۃ کا سال جس دن مکمل ہوتا ہے اس دن دکان میں جتنی اشیاء موجود ہوں ان کی اس دن کی قیمت فروخت کا حساب کر کے کل مالیت کا 2.5% بطور زکوٰۃ ادا کرنا آپ پر لازم ہوگا۔ نیز اگر بھاؤ تاؤ کی وجہ سے قیمت فروخت مختلف ہوتی ہو تو اس صورت میں دکاندار جس قیمت پر عموماً فروخت کرتا ہے اس قیمت کا اعتبار کر کے کل سرمایہ کا حساب کیا جائے گا۔ اور عملی طور پر زکوٰۃ نکالنے کا طریقہ یہ ہے کہ نمبر 1، سامان تجارت میں سے جو کچھ اس کے پاس ہے اس کی موجودہ مارکیٹ کے حساب سے قیمت لگائے۔ نمبر 2، جو نقدی اس کے پاس ہے چاہے اس کو تجارت میں استعمال کیا ہو یا نہ کیا ہو اس کو اس کے ساتھ ملا دے۔ نمبر 3، جو اس نے لوگوں سے قرض لینا ہے اس کو بھی ساتھ جمع کر دے بشرطے کہ اس کے ملنے کی امید ہو، خواہ دیر سے ہی کیوں نہ ہو۔ نمبر 4، اور جو اس نے قرض دینا ہے اس کو اس ساری مالیت سے نفی کر دے، البتہ وہ قرض نفی نہیں ہوگا جو فضولیات کے لیے لیا گیا ہو یا ادا کرنے میں جان بوجھ کے سستی کی یا ٹال مٹول سے کام لیا ہو۔ یعنی تاجر تجارت کے سامان کی قیمت کو، اپنے پاس موجود نقدی کو اور جو اس نے قرض لینا ہے، تینوں چیزوں کو ملا کر کل رقم کا 2.5% بطور زکوٰۃ ادا کرے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ مفتیان کرام فضیلت الشیخ ابو محمد عبدالستار حماد حفظہ اللہ، فضیلت الشیخ عبدالحلیم بلال حفظہ اللہ، فضیلت الشیخ جوید اقبال سیالکوٹی حفظہ اللہ، فضیلت الدکتور عبدالرحمن یوسف مدنی حفظہ اللہ، فضیلت الشیخ سعید مجتبیٰ سعیدی حفظہ اللہ، فضیلت الشیخ ابو عدنان محمد منیر قمر حفظہ اللہ، فضیلت الشیخ عبدالرؤوف بن عبدالحنان حفظہ اللہ۔ علماء و عوام میں حائل خلیج دور کرنے کی ایک منفرد کاوش۔